ڈپریشن ایسی چیز ہے، یہ آج سے نہیں ہے، پرانے وقتوں سے ہے، نبیوں کو ہوتا رہا ہے، لیکن نبی جو ہے اس کے دعا مانگتے رہے، ڈپریشن سے ان کو چھٹکارا بھی ملتا رہا۔ تو ایک جب موسیٰ علیہ السلام تھے نا، ان کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو صندوق میں ڈالا۔ بادشاہ جو تھا وہ بچوں کو مروا دیتا تھا، اس لیے انہوں نے بچے کو، اللہ کا حکم ہوا، بچے کو صندوق میں ڈال کے چھوڑ دیا۔ اب صندوق جو تھا فرعون کے دربار میں چلا گیا، فرعون نے جو بچے کو پانی سے نکال لیا۔ اب ماں جو تھی، اگر کوئی اور ماں ہوتی تو وہ، میں آپ کی طرح سے کوئی بھی ہوتا تو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پکڑا، دل کو تسلی دی، سکون دیا۔ اور وہ ممکن تھا اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ دیتے تسلی سکون تو وہ جا کے فرعون سے جھگڑا کرتے، میرا بچہ ہے واپس کرو، تم کون ہوتے مارنے والے، اور پھر وہ جو نہیں بچنا تھا وہ بھی مر جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا۔ کیا تھا کہ دشمن تھا، لیکن وہاں جا کے جو بچے کی پرورش کی، بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو کے، بیوی جو ہے اس کی خواہشات ہر کوئی مانتا ہے، پہلے بھی مانتے تھے۔ تو اب یہ نتیجہ اس سے کیا نکلا کہ اس وقت بھی پریشانیاں، مشکلیں ساتھ تھیں، لیکن جب انسان جو ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو مشکلیں، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، اور ان کا انسان کو جو ہے نا اس کا صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، اور صحابہ جو صحابہ کرام تھے، ان کے جو بیٹے تھے، اور جو غیر مسلم تھے ان کے 10 بیٹے تھے۔ غیر مسلم تانے دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دل نہیں چھوٹا کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ جب بیٹا فوت ہوا، گود میں فوت ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن یہ کہا کہ ہمارا دل جو ہے یہ قدرتی طور پہ تکلیف جو ہے وہ ضرور ہے، لیکن ہم نے گلہ شکوہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ تو زندگی میں جب مسئلے پریشانیاں آتی ہیں، دکھ سکھ رہتے ہیں، ساتھ آتے ہیں، تو دکھ ہوگا، رو لیں، پریشان ہو لیں، دل ہلکا کر لیں، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ کوئی بات نہیں، مسئلہ کیا ہے، پھر کیا، سب کے ساتھ ایسا ہونا ہے، زندگی کے اچھے برے پہلو دونوں ساتھ رہنے ہیں۔ ایک صحابیہ تھی نا، ان کو ایسے مرغی کے دورے پڑ جانے، اس نے بڑے گر جانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم بیماری کے ساتھ جینا سیکھ لیتی ہو نا تو تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ مفہوم اس کا بتا رہا ہوں، یعنی کہ مسائل جو آپ اس کا حل نہیں کر سکتے، اس کے لیے جینا سیکھ جائیں گے، اس کے ساتھ جینا سیکھ جائیں گے تو جنت پکی ہو جائے گی۔ آج کے دور میں جو ہے، ایک جو بزرگ تھے، ان کو وہ واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک عورت ہے، وہ بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں، اس کے ایک معذور پیدا ہوا، دوسرا معذور ہوا، تیسرا پیدا ہونے والا ہے، وہ بھی اس کو ڈر تھا معذور ہونے کا۔ اب میرے جیسے وہ وظیفہ پوچھ رہی تھی ان سے، اب میرے جیسے سے کوئی وظیفہ پوچھتا مشرب، تو میں نے تو یہی کہنا تھا جی آپ جب معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں، ڈی این اے کا پرابلم ہے، تو بچے نہ پیدا کریں۔ ایک بایولوجی جو ہے، انسان کی تحقیق جو ہے وہ اتنی ترقی کر گئی ہے، جب آپ کو پتہ چل رہا ہے، حقیقت آپ نے دیکھ لیا ہے، تو آپ اس سے تھوڑا سا رک جائیں، اپنے ذہن کی ساخت جو ہے حالات کے مطابق چینج کر لیں، ذہن کو جو ہے حالات کے مطابق تسلیم کر لیں، جس میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ یا مسئلے کا حل ہے تو اس کو حل کر لیں، اگر مسئلے کا حل ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا حل ڈھونڈ لیں، اگر حل ہی کوئی نہیں ہے تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تسلیم کر لیں۔ یہ بڑے جو علماء جو ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے یہ اقوال ہیں۔ تو جناب، ڈپریشن، ٹینشن جو ہے، اس کا یہی حل ہے کہ ڈپریشن ہے تو ڈپریشن نہ لو، ٹینشن ہے ٹینشن نہ لو، پریشانی کا حل ہے کہ پریشانی نہ لو۔ بار بار وظیفے جو ہیں کرنے کی بجائے آپ ذکر اذکار کریں، اللہ سے شکر کی، صبر کی توفیق مانگ لیں، تو یہ ایک پرماننٹ سولوشن ہو جائے گا۔ اور یہ نہیں کہ لوگوں کا آپ دل میں سوچیں لوگ کیا کہیں گے، منحوس کہیں گے، تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے نا اور زیادہ پریشان ہوگا۔ نہ تو لوگ ایسے کہیں اور نہ آپ ان کی سنیں۔ سیلف ٹاک جو ہے وہ اچھی باتیں کہیں۔ میری جو ہے نا، اکثر میری مسز جو بیمار رہتی ہیں تو یا اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ والا میں پڑھتا ہوں، وظیفہ پڑھتا ہوں، دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میرے اختیار میں کیا تھا، میرے جو اختیار میں کوشش تھا وہ تو میں کر رہا ہوں، اب میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو وہ پھر میں نے کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ دل کو مضبوط سخت رکھیں گے، کرخت رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ سکون رہے گا، ورنہ حالات آج کل جو ہے نا، انسانوں کے حالات ایسے ہیں کہ وہ انسانوں کو سکون نہیں لینے دیتے۔ ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں نا تو ادھر بھی موتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر بھی موتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ سینٹر میں جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو زندگی کی امید ہوتی ہے، وہ بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اگلی میری موت کی باری ہے۔ تو اگر وہ پارٹیشن تھوڑی کر دی جائے تو مریض جو ہے ایک تو پردہ ہو جائے، خواتین بھی جاتی ہیں، میل بھی جاتے ہیں، فیمیل پھر ملنے والے آتے ہیں۔ دوسرا جو سیریس مریض ہوں گے، ان کا جو نارمل مریض ہیں ان سے تھوڑا سا ڈفرینس رہے گا، کوئی تھوڑا سا اچھا ماحول رہے گا۔ تو
تو انسان جو ہے وہ کوشش کرتا رہے ماحول کو اچھا بنانے کی، خوش رکھنے کی، رہنے کی۔ والدین جو ہے وہ بھی جو ہے اپنے بچوں کی اس طرح سے کریں کہ بچوں کا ڈھیر لگانے کی بجائے اچھے اتنے کے بچے پیدا کریں جتنے کو ان کو وہ اچھی سہولیات ساری دے سکتے ہیں۔ انگریز ہیں کئی، وہ شادی کرتے ہیں، کئی شادی نہیں کرتے، اور کئی جو شادی کرتے ہیں وہ بچے نہیں پیدا کرتے۔ کیا کرتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کے لیے آسانی کا باعث بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو انسانیت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں یہ اس کے لیے تھوڑی سی مخالفت ضرور ہے، لیکن جتنے زیادہ ہم برائیوں میں پھنس رہے ہیں نا، گناہوں میں پھنس رہے ہیں، برے حالات میں پھنس رہے ہیں، اس سے بہتر ہے بڑے گناہ سے تھوڑا سا چھوٹا گناہ کر لیں، لیکن یہ کہ دوسروں کے لیے بے شمار آسانی کا باعث بن جائیں۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ پھر بھی جیسے صحابہ کرام کرتے تھے، فیملی بھی تھی، ساری تھی، فلاحی کام بھی کرتے تھے، تو وہ تو بہترین ہے۔ تو خوش رہیں، خوش رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر رہو۔ اللہ حافظ، ڈو یور بیسٹ، وش یو آل گڈ لک۔ خدا حافظ۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔